اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی، 10واں درس تھا فاعل کے متعلق. فاعل کے متعلق ہم نے کل فاعل کی تعریف اور کیا پڑھا تھا جی؟ فاعل کا اس میں صریح ہونا اور مؤول ہونا. آج ہم پڑھیں گے کہ جب فعل فاعل کی طرف اسناد ہوتا ہے، مسند ہوتا ہے، اس کے کچھ احکام کیا ہیں کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہوگا، فاعل اس میں ظاہر یعنی اس میں صریح ظاہر ہو، تو کیا حکم ہے اس کا حکم یہ ہے کہ فعل ہمیشہ مفرد آئے گا. مثلا ہم نے کہا ضرب ٹھیک ہے، زیدن، ضرب زیدان، ضرب زیدون. یہاں پہ دیکھیے زیدن مفرد ہے، زیدان تسنیہ ہے، زیدون کیا ہے؟ جمع. اس کا اعراب کیا ہوگا؟ ضرب زیدن میں زید کیا واقع ہو رہا ہے؟ کیا واقع ہے؟ فاعل. ضرب زیدن میں ضرب فعل ماضی، زیدن فاعل، ضرب فعل ماضی، زیدان فاعل. یہاں کیا ہے؟ فاعل مرفوع، علامت رفع کیا ہے یہاں پہ؟ ضمہ. زیدان فاعل مرفوع، علامت رفع یہاں کیا ہے؟ الف، اس لیے کہ کیا ہے؟ تسنیہ. زیدون فاعل مرفوع، علامت رفع یہاں کیا ہے؟ واو، اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے. صحیح ہے. اب اس سے سمجھ لیجئے فاعل مفرد یہاں پہ ہے، یہاں تسنیہ ہے، یہاں جمع ہے. فاعل ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے؟ اس میں ظاہر ہے، تو فعل ہمیشہ ہر حال میں کیا آئے گا؟ مفرد. یہ یاد رکھیں، فعل کو ہم مفرد ہی استعمال کریں گے. لیکن اگر فاعل ضمیر ہوگی تو مطابقت کیا ہوگی؟ ضروری ہوگی، کیونکہ ضمیر کیا کرتی ہے؟ پلٹتی ہے کہ نہیں پلٹتی ہے؟ ہر ضمیر کا کیا ہوتا ہے؟ ایک مرجع ہوتا ہے جہاں وہ پلٹتی ہے. تو جس طرف پلٹے گی وہ جو ہوگا اس سے مطابقت کیا ہو جائے گی؟ ضروری ہو جائے گی. جیسے یہاں پہ دیکھیے زیدن ضرب. اب یہاں جو ضرب کا فاعل ہے، اس سے پہلے ہم لوگ کہہ چکے ہیں، یہاں زیدن کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. اور ضرب کیا ہے؟ فعل ماضی. اور جب یہ فعل ماضی ہے تو فعل کا فاعل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو فاعل کہاں رہے گا غلام علی؟ ہوا. صحیح ہے، ہوا رہے گا، جو پلٹے گا کس کی طرف؟ زید کی طرف. فاعل ضمیر مستتر ہوا. ٹھیک ہے. زیدانے کیا کہیں گے ہم؟ ذہبا. صحیح ہے. اس میں کیا ہو جائے گا؟ یہ الف تسنیہ. یا اس میں اور کیا کہیں گے؟ ضمیر مستتر اگر کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہما. کیا کہیں گے؟ ہما. ورنہ یہ الف خود کیا ہے؟ فاعل ہے، الف تسنیہ. الف تسنیہ ہے تو تسنیہ کتنے کے لیے آتا ہے؟ 2 کے لیے کہ 4 کے لیے؟ 2 کے لیے. تو یہ کدھر پلٹ جائے گا؟ زیدان کی طرف. یہاں زیدونا کیا کہنا ہوگا ہمیں؟ زیدونا ذہبوا.
اب یہاں دیکھیے یہاں فاعل مبتدا ہے، ارے فاعل مفرد ہے تو فعل بھی کیا ہے؟ مفرد ہے. یہاں ضمیر، یہ فاعل کون ہے؟ ضمیر ہے نا، ضمیر فاعل ہے تو فعل کو ہم کیا لے کے آئے؟ تثنیہ، کیونکہ ضمیر کدھر پلٹتی ہے؟ یہاں پلٹے گی، اس سے مطابقت اس کی ضروری ہے. یہاں پہ دیکھیے فاعل کون ہے؟ یہاں بھی ضمیر فاعل ہے کہ اس میں ظاہر ہے؟ ضمیر ہے. جب ضمیر ہے تو ضمیر کی مطابقت ضروری ہے، تو فعل کو ہم کیا لے کے آئیں گے؟ جمع. یہاں مفرد کے لیے مفرد لائے، تثنیہ کے لیے تثنیہ لائے، جمع کے لیے جمع لے کر آئے. تو یہ ہو گیا فعل کے مفرد اور تثنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے فاعل کا حکم، کہ فاعل اگر اسم ظاہر تو فعل ہمیشہ مفرد، فاعل اگر ضمیر تو اس کا فاعل سے فعل کا اس سے مطابق ہونا کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. فاعل مفرد ہے اور فاعل اگر ضمیر ہے، فعل مفرد ہے تو ضمیر بھی کیا ہوگی؟ مفرد. صحیح ہے. فاعل اگر ضمیر ہے تو فعل کو لائیں گے ہم تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع لائیں گے. یعنی جناب ذہبہ زیدان نہیں ہو سکتا؟ ذہبہ زیدان ہو جائے گا. صحیح ہے. نہیں ذہبہ ذہبو زیدون اچھا نہیں ہوگا. ذہبہ نہیں ہوگا، ہاں نہیں وہ نہیں ہوگا. ذہبہ زیدان نہیں کہیں گے، ذہبو زیدون نہیں کہیں گے، زیدون ذہبو کہیں گے. ٹھیک ہے، وہ غلط مانا جائے گا. یہ غلط ہو جائے گا. یہ مطلق ایک دم قاعدہ کلی ہے. یہ ہر حال میں فعل کو کیا لانا ہے؟ ہمیں مفرد لانا ہے سب کے لیے. میں نے کہا لڑکا گیا، کیا کہیں گے؟ ذہبا ولدن. ہم نے کہا دو لڑکے گئے، ذہبا نہیں آپ نے ذہبا کہا تھا ابھی. ذہبا ولدانے، سب لڑکے گئے. ذهب الاولاد، ذهب الاولاد، ذهب الولد، ذهب الولدان، ذهب الاولاد. ہر حال میں ہم کیا لے کے آئیں گے؟ فعل کو مفرد لے کر آئیں گے. یہ اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو آئیے فعل کے مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے جان لیتے ہیں کہ فعل کا حکم کیا ہے. کہہ رہے ہیں مؤنث حقیقی، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی. مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں مذکر موجود ہو. مثلا ہمارے پاس ہند ہے، ہند مؤنث حقیقی ہے کہ نہیں ہے؟ ہند مؤنث حقیقی ہے. اب یہاں دیکھیں، کہہ رہے ہیں اگر فعل جب فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تو فعل کو مؤنث لے کر آئیں گے ہر حال میں. یہاں کیا کہنا ہوگا؟ ذہبت ہندن، ذہبت ہندن. چلے دیکھیں یہاں ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر فاعل کیا ہوگا؟ مؤنث حقیقی، اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ مؤنث. اور اگر بیچ میں فاصلہ آ جائے بھنگور تو کیا ہے؟ ایسے میں اختیار ہے آپ کو کہ فعل کو مؤنث لائیں یا مذکر. مثلا اگر آ جائے ایسے ذهب اليوم ہند کہہ سکتے ہیں. اب یہاں پہ ذہبہ کہیں چاہے ذہبت کہیں، کیوں؟ یہ اجازت آپ کو کیوں ملی؟ کیونکہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ گیا. اگر فاصلہ نہیں رہے گا تو فعل کیا ہوگا؟ مؤنث. یاد رہا. اب یہ اجازت اور کہاں ہے آپ کو؟ یہ اجازت ہے کہ جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، جیسے کہ شمس. شمس مؤنث ہے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے طلع
الشمس یا طلعت الشمس. فعل کو مؤنث مذکر دونوں لا سکتے ہیں. مؤنث حقیقی میں کب لائیں گے؟ جب فاصلہ ہو. مؤنث غیر حقیقی میں بنا فاصلہ لا سکتے ہیں. اسی طرح سے جو حکم مؤنث غیر حقیقی کا ہے یہی حکم جمع تکسیر کا ہے. جیسے قام الرجال. الرجال جمع تکسیر ہے یا نہیں ہے؟ جی. آپ قام الرجال بھی کہہ سکتے ہیں, قامت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. یاد رہے گا؟ سمجھ میں آیا بیٹا؟ فعل, ارے فاعل جب مؤنث حقیقی تو فعل کیا رہے گا؟ مؤنث, جب دونوں میں کوئی فاصلہ نہ ہو. فاصلہ آ گیا تو آپ کو اختیار مل جائے گا, فعل کو مذکر لائیں یا مؤنث لائیں. لیکن اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہوگا تو فعل کیا ہے؟ آپ مؤنث مذکر دونوں لا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر جمع تکسیر ہوگا فعل کو مؤنث مذکر دونوں لا سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں مؤنث غیر حقیقی میں یہ ہے الشمس طلعت, طلعت ہی کہنا ہوگا, پھر کیا لائیں گے آپ؟ یہاں اب اختیار آپ کا ختم ہو جائے گا. یعنی کب؟ جب فاعل کیا ہو جائے؟ ضمیر ہو جائے اور پلٹے کس کی طرف؟ مؤنث غیر حقیقی کی طرف. تو یہاں جو آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ کیا ہوگا, آپ مذکر و مؤنث دونوں لا سکتے ہیں, یہ اختیار ختم ہو جائے گا. پھر یہ معین ہو جائے گا کہ فعل کو کیا لانا ہے؟ مؤنث لانا ہے. جب فاعل کیا ہوگا؟ ضمیر ہوگا. آئیے کتاب کو دیکھتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. کہہ رہے ہیں الثالث, ذرا پڑھیے تو. سکینہ آپ پڑھیے. نہیں ہے لگتا ہے, چلیے آپ پڑھیے. غلام علی, غلام علی. ہاں, اسناد الفعل الى الفاعل. اسناد الفعل, تو اسناد کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ مضاف. ارے مضاف کوئی چیز بعد میں ہوتی ہے, سیدھے کوئی چیز مضاف نہیں ہوا کرتی. اسناد کا اعراب کیا ہوگا فہیم صاحب؟ ارے مبتدا نہیں ہوگا, پہلے مبتدا ہوگا نا. ہاں مبتدا ہوگا. ٹھیک ہے, تم لوگ بعد والا پہلے کیوں بتا دیتے ہو؟ اسم ہے یہ نا جناب, اس لیے مبتدا ہوگا. اسناد, اسناد کیا ہے؟ مصدر ہے. جی. اسندا یسندو اسنادا, باب افعال سے ہے یہ. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ مصدر ہے. تو اسم ہے, پہلے مبتدا ہے پھر مضاف ہے. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ چلیے اب پڑھیے. یہ کہاں پہ ہو تم؟ پھر سے پڑھنا تو. الثالث, ہاں پڑھیے. کیا ہے تمہارے میں, کتنا ہے؟ لا دکھانا جی کتاب. یہی والی ہے نا تمہارے پاس؟ کہاں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, رکھیے وہاں پہ. یہاں پہ ایک عبارت پڑھا لیں, اسناد الفعل الى الفاعل. اس کے آگے لکھ لیں اذا اسند الفعل, اذا اسند الفعل الى الفاعل اذا اسند الفعل الى الفاعل. لکھا مولانا شارف صاحب کوپا گنج. فلہ احکام, فلہ احکام.
لکھ پا رہا بھنگور؟ من حیث العدد والجنس، من حیث العدد والجنس، عدد اور جنس کے اعتبار سے. جنس تو جانتے ہیں نا؟ ہاں، یعنی مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے. اب پڑھیے الف. من حیث الافرادی والتثنیتی والجمع، کس اعتبار سے؟ من حیث الافراد یعنی مفرد، والتثنیہ والجمع. کیا کہہ رہے ہیں؟ الفاعل ان کان مظہرا وحد الفعل ابدا. سمجھ گئے مولانا؟ الفاعل ان کان مظہرا، فاعل اگر ہو ظاہر، وحد الفعل تو فعل واحد آئے گا، ابداً یعنی ہمیشہ. نحو جیسے ضرب زید وضرب الزیدان وضرب الزیدون. یہاں زید مفرد ہے، زیدان تثنیہ ہے، زیدون جمع ہے، لیکن ضربا یہ سب کیا ہے؟ مفرد ہے، فعل مفرد ہے. وَإِن كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل کیا ہو؟ ضمیر ہو. وحد الفعل تو فعل واحد آئے گا، للفاعل الواحد، واحد فاعل کے لیے، جیسے زید ضرب. وَيُسَنَّى لِلْمُسَنَّى، اور فعل تثنیہ آئے گا کس کے لیے؟ تثنیہ کے لیے، جیسے الزیدان ضربا. وَيُجْمَعُ لِلْجَمْعِ، اور جمع کے لیے کیا کر دیا جائے گا؟ فعل کو جمع کر دیا جائے گا، جیسے الزیدون ضربوا. واضح ہے مولانا؟ علی اصغر صاحب بھنگور. چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں. با من حیث التذکیر والتانیث، تذکیر اور تانیث. دیکھیے جو یہاں پہ عدد اور جنس کہا تھا، تو عدد کے اعتبار سے تو ہماری بات ہو گئی الف میں. اب کس کے بارے میں بات ہوگی؟ جنس کے بارے میں. کہہ رہے تذکیر و تانیث کے، کہہ رہے ان کان الفاعل مؤنثا حقیقیا، ان کان فاعل مؤنثا کی مؤنثا کا اعراب بتائیں گے ہمیں شارب صاحب. مؤنثا کیا ہوگا؟ ان کان الفاعل مؤنثا حقیقیا. کانا کا اسم کب سے منصوب ہونے لگا ہے بیٹا؟ تب تو یہی بتائیے نا. ان کان الفاعل مؤنثا، تو فاعل کانا کا اسم ہے، مؤنثا اس کی خبر ہے، اور کیا ہے؟ موصوف. حقیقیاً کیا ہوگا؟ صفت. ان کان الفاعل مؤنثا حقیقیاً، کہ اگر فاعل کیا ہو؟ مؤنث حقیقی ہو. اب یہ جو جملے اعتراضیہ اس کو بولتے ہیں، جو ڈیش لگا کے بتا رہے ہیں، یہ اب شرح بتا رہے ہیں کہ مؤنث حقیقی کہتے کس کو ہیں؟ وَهُوَ مَا يُوجَدُ. دے کیا پڑھیں گے جی؟ غلام علی کیا پڑھیں گے؟ دو. کیوں پڑھیں گے دو؟ صحیح کہا آپ نے، ایک دم صحیح بتایا. وجہ چلیے. وَهُوَ مَا يُوجَدُ بِإِزَائِهِ مُذَكَّرٌ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ. وَهُوَ مَا يُوجَدُ، ٹھیک ہے؟ وَهُوَ مَا يُوجَدُ مذکر من الحیوانات. مذکر کا اعراب کون بتائے گا مجھے؟
یوجدو کا فاعل ہے. فاعل پہلے یوجدو فعل مجہول ہے، نائب فاعل ہوگا. نائب فاعل، چونکہ اگر آپ لے جائیں گے اوجدہ یوجدو ہوتا، کیا ہوتا؟ اوجدہ یوجدو، یوجدو کیا ہے؟ مجہول. صحیح ہے، تو مذکرن کیا ہوگا؟ نائب فاعل. احسنت. کہنا وَهُوَ مَا يُوجَدُ بِإِزَائِهِ، بِإِزَائِهِ یعنی اس کے مقابلے میں، اس کے سامنے. وَهُوَ مَا يُوجَدُ بِإِزَائِهِ مذکرون، جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو، من الحیوانات، حیوانات میں سے. تو کیا کریں گے؟ اب یہاں سے دیکھیں، ان کان الفاعل مؤنثا حقیقیا، بیچ کا جملہ ہٹا دیجئے، انس الفعل ابدا. یہاں پہ دیکھیں، انس الفعل ابدا ان لم تفصل بین الفعل والفاعل. کہہ رہے ان کان الفاعل مؤنثا حقیقیا، جملہ اعتراضیہ کو ہٹا کے پڑھ رہا ہوں میں. ان کان الفاعل مؤنثا حقیقیا انس الفعل ابدا ان لم تفصل بین الفعل والفاعل. کہہ رہے اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل مؤنث آئے گا ہمیشہ ان لم تفصل، اگر اس کے درمیان فاصلہ نہ کیا جائے، بین الفعل والفاعل، فعل اور فاعل کے درمیان. جیسے قامت ہندن، ہند مؤنث ہے اس لیے فعل کو کیا لے کے آئے؟ مؤنث. فَإِن فُصِلَتْ، اگر فاصلہ دے دیا جائے، فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّانِيثِ، تو آپ کو اختیار ہے مذکر اور مؤنث کے متعلق کہ فعل کو مذکر لائیں یا مؤنث لائیں. نحو ضرب او ضربت اليوم ہندون، یعنی چاہے تو ضرب اليوم ہندون بھی کہہ سکتے ہیں اور چاہے تو ضربت اليوم ہندون بھی کہا جا سکتا ہے. سمجھ میں آیا شارف صاحب؟ اب دیکھیں وَكَذَلِكَ، یہی حکم کس میں جاری ہو جائے گا؟ اور اسی طرح فی المؤنث غیر الحقیقی، مؤنث غیر حقیقی کے لیے بھی ہے. نحو طلعت او طلع الشمس، ٹھیک ہے، یہاں بھی مؤنث غیر حقیقی میں بھی کیا ہے؟ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ فعل کو مذکر لائیں یا مؤنث لائیں. هذا اذا كان الفاعل ظاہرا، یہ کب؟ جب فاعل کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا. اما اذا كان مضمرا، لیکن اگر ضمیر ہوگا، فيؤنث الفعل البتہ، تو ہر حال میں فعل کو کیا لایا جائے گا؟ مؤنث لایا جائے گا. جیسے الشمس طلع نہیں کہہ سکتے، اب یہاں کیا کہنا ہے؟ الشمس طلعت، اس لیے کہ فاعل اب یہاں کیا ہے؟ ضمیر ہے، نہ کہ اس میں ظاہر ہے. تتمہ دیکھ لیجئے مولانا، اپنے یہاں کیا بولا جاتا ہے اردو میں؟ ٹٹمہ. یہاں کیا ہے عربی میں؟ تتمہ. کیا ہے؟ اعلم ان جمع التکسیر کالمؤنث غیر الحقیقی، کہ جمع تکسیر تو جانتے ہیں نا غلام علی، کہ جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے. تقولو قام او قامت الرجال، الرجال ہے جمع تکسیر، تو قامت الرجال بھی کہیں گے تو غلط نہیں ہے، قام الرجالو بھی کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. اسے دیکھیے گا، کل انشاءاللہ اس کے سوالات اور تمرینوں کو حل کریں گے. مطلب تو واضح ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ.